السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 47 سورہ محمد، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور جو محمد پر اترا ہے اسے مان لیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس نے ان کی بدیوں کو ان سے دور کیا اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ جھوٹی بات پر چلے، اور جو ایمان لائے وہ اس دین حق کے پیرو ہوئے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یوں اللہ لوگوں کو ان کے حال بتاتا ہے۔ سو جب تم کافروں سے بھیڑو تو ان کی گردن میں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان میں خون ریزی خوب کر چکو تو ان کی مشکیں باندھ لو۔ اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ لڑائی میں اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کے اعمال وہ ہرگز نہ کھوئے گا، انہیں ہدایت کرے گا، ان کا حال درست کرے گا اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا جو معلوم کرا دی ہے ان کو۔ مومنوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے گا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کو ٹھوکر لگی اور اللہ نے ان کے اعمال کھو دیے۔ یہ اس لیے کہ جو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اسے پسند نہ رکھا، سو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور کافروں کو ایسی ہی سزا ملا کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمانداروں کا رفیق اللہ ہے اور کافروں کا رفیق نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور جیسے چار پائے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اور آگ ان کا گھیر ہے۔ اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو تیری اس بستی سے جس نے تجھ سے جلا وطن کیا زرد میں بڑھی ہوئی ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا، پھر کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو لوگ اپنے رب کے کھلے رستے پر ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کے برے عمل ان کو اچھے دکھلائے گئے ہیں اور اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ اس بہشت کا بیان جس کا متقیوں سے وعدہ ہوا ہے یہ ہے کہ وہاں اس پانی کی نہریں ہیں جس میں بدبو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دیتی ہیں، اور صاف جھاگ اتارے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کا میوہ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے معافی۔ کیا یہ لوگ ان کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور وہ کھولتا پانی پلائے جائیں گے، پھر ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا؟ اور بعض ان میں ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان سے جنہیں علم ملا ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ کیا کہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیرو ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ہدایت پائی وہ ان کی اور ہدایت بڑھاتا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ سو کیا یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ان پر اچانک آئے؟ تو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان کے پاس آئے گی تو ان کو نصیحت قبول کرنا کہاں سے نصیب ہوگا۔ سو تو جان رکھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی لغزش کی معافی مانگ، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے پھرنے کی جگہ اور تمہارا ہاتھ اٹھانا جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یوں کہتے ہیں
کوئی صورت کیوں نہ اتری۔ پھر جب ایک صاف معنی صورت اتری، اس میں لڑائی کا ذکر آیا، تو انہیں جن کے دلوں میں مرض ہے دیکھتا ہے کہ تیری طرف یوں تکتے ہیں جیسے وہ تکتا ہے جس پر مرتے وقت موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، سو خرابی ہے ان کی۔ حکم ماننا اور معقول بات کہنا بہتر ہے۔ پھر جب لڑائی کا پختہ ارادہ ہو گیا تو اس وقت اگر وہ اللہ کے آگے سچے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم حاکم بنائے جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے توڑ دو۔ اور یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر انہیں بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ سو کیا وہ قرآن میں دھیان نہیں کرتے، یا دلوں پر ان کے قفل لگے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کھل چکی، اپنی پیٹھوں پر الٹے پھر گئے۔ شیطان نے ان کے دل میں بات بنائی اور انہیں دیر کے وعدے دیے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کی نازل کیے ہوئے ہیں بیزار ہیں کہ بعض امور میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کی چھپ کر باتیں کرنا جانتا ہے۔ سو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کی جان اس طرح نکالیں گے کہ ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے جاتے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا اور خود ان کی خوشنودی کو ناپسند کیا۔ پس ان کے کام اللہ نے غارت کر دیے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو وہ اشخاص تجھے دکھلا دیں، سو تو ان کی پیشانی سے پہچان لے، اور آئندہ کو تو انہی کی بات کی ڈھب سے پہچان لے گا۔ اور اللہ تمہارے کام جانتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم سے مجاہدین اور صابرین کو معلوم کریں گے، اور تمہاری خبروں کو آزمائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، پھر کافر ہی مر گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ سو تم بہت سے نہ ہوتے جاؤ اور صلح کی طرف نہ پکارنے لگو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال ضائع نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور جو تم ایمان لاؤ اور ڈرو تو وہ تمہاری اجرتیں دے گا، اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا، اور اگر وہ تمہارے مال مانگے پھر تنگ کرے تو تم بخیل ہو جاؤ اور تمہارے دل کی ننگیاں ظاہر کر دے۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہارے سوا اور قوم بدل لائے گا، پھر وہ تمہاری مانند نہ ہوں گے۔